الوداع میرے حسین الوداع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، محرم الحرام کی خصوصی نشریات میرے حسین سفر میں ہیں۔ آپ کا میزبان احمد نصیر ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین محترم، کل جو ورق الٹا، جو دوسرا ورق یہاں تک الٹا کہ امام حسین کی چچا زاد بھائی کوفہ میں ہیں، امام مسلم بن عقیل، اور ان پر مزید گھیرا تنگ کر دیا گیا اور وہ محمد ابن کثیر کے گھر آرام کر رہے ہیں اور انہی کے گھر پناہ گزیر ہیں، جبکہ ابن زیاد نے حسین بن تمیم کو کوفہ کی پولیس کا سربراہ مقرر کر دیا اور شہر کو چاروں اطراف سے بند کر دیا گیا۔ اب جانتے ہیں کہ آگے کیا ہوا، آئیے مل کر سنتے ہیں۔ اب عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوس سائے کی طرح حضرت مسلم بن عقیل کا تعاقب کر رہے تھے۔ انہوں نے ابن زیاد کو صورتحال کی خبر دی اور ابن زیاد نے اپنے بیٹے خالد کو حکم دیا کہ وہ رات میں ایک گروہ کے ساتھ محمد بن کثیر کے گھر کا محاصرہ کر لے اور مسلم اور کثیر دونوں کو گرفتار کر کے دارالامارہ میں حاضر کر لے۔ لیکن جب خالد نے محمد بن کثیر کے گھر کی تلاشی لی اور مسلم بن عقیل کو وہاں نہ پایا تو محمد بن کثیر اور ان کے بیٹے کو اسیر کر کے دارالامارہ لے گیا۔ جب سلیمان بن سرد، ابی عبیدہ سخفی اور ورقہ بن عازب کو محمد بن کثیر اور ان کے بیٹے کے گرفتار ہونے کی خبر ملی تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ کچھ فوج فراہم کر کے ابن زیاد پر حملہ کیا جائے اور ان کو اس کے چنگل سے نجات دلائی جائے، اور اس کے بعد کوفے کو خیر آباد کہہ کر امام حسین کے پاس پہنچ جائیں۔ صبح ہوئی تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ محمد بن کثیر اور اس کے بیٹے کو حاضر کیا جائے۔ محمد بن کثیر کو ڈرانے اور برا بھلا کہنے کے بعد ابن زیاد نے کہا کہ جہاں مسلم چھپے ہیں اس کی جگہ کا پتہ بتاؤ اور انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ جب انہوں نے جواب نہ دیا تو ابن زیاد نے سامنے رکھی ہوئی دولت کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یا یہ دولت لے لو یا پھر اس پتھر سے بچو، اور اس نے پتھر آپ کے دے مارا۔ محمد بن کثیر زخمی ہو گئے، لیکن جب اپنا دفاع کرنے کے لیے ابن کثیر نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ مارا تو دربار میں موجود سب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور ابن زیاد اور ابن کثیر کے درمیان آ گئے۔ اسی اثنا میں ابن زیاد کے جاسوس ماقل نے ابن کثیر پر حملہ کر دیا، جو اب جواب میں محمد نے بھی اپنی تلوار سے اس پر وار کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ ابن زیاد نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے اپنے غلاموں سے کہا کہ یہ سب محمد بن کثیر کی سازش ہے، تم سب مل کر محمد بن کثیر پر حملہ کر دو۔ محمد بن کثیر خود کو جب حملے کے لیے آمادہ کر رہے تھے، بالکل اسی وقت ان کا پاؤں کسی چیز میں اٹکا تو گرے اور ابن زیاد کے غلاموں نے انہیں شہید کر دیا۔ اس کے بعد ان کے جوان اور دلیر بیٹے پر بھی حملہ کیا گیا اور انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ اس سانحے کی خبر جب مسلم بن عقیل کو ملی تو انہوں نے مسلم بن کثیر کا گھر چھوڑ دیا۔ مسلم بن عقیل اب دوسری پناہ گاہ تلاش کرنے لگے کہ جہاں ابن زیاد کے جاسوس نہ پہنچ سکے۔ وہ کوفے کی گلیوں میں پریشان پھر رہے تھے۔ وہ طوہ کے دروازے پر پہنچے۔ ناظرین، طوہ ایک کنیز تھی جسے اشعث نے آزاد کیا تھا۔ سعید حضری نے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ اس نکاح کا ثمر ایک لڑکا تھا جس کا نام بلال رکھا گیا تھا۔ یعنی طوہ ایک ظاہر ہے کہ سعید حضری نے طوہ سے نکاح کیا تھا، یہ ایک کنیز کا نام تھا جسے اشعث نے آزاد کیا تھا اور سعید حضری نے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ اس نکاح کے ثمر میں جو اولاد ہوئی اس کا نام بلال رکھا گیا تھا۔ طوہ اپنے دروازے پر کھڑی بلال کا انتظار کر رہی تھی۔ مسلم نے طوہ کو سلام کیا اور پانی طلب کیا۔ طوہ مسلم کے لیے پانی لائی۔ طوہ نے مسلم کو پانی دیا۔ مسلم نے پانی پی کر ظرف طوہ کو دیا
توا ظرف لے کر اندر گئی، مگر جب باہر آئی تو مسلم ابھی بھی دروازے پر کھڑے تھے۔ توا نے پوچھا کیا آپ نے پانی نہیں پیا؟ آپ نے فرمایا ہاں پیا۔ توا نے کہا تو اٹھیے اپنے گھر جائیے۔ مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ توا نے پھر اپنی پہلی بات دہرائی، مگر مسلم نے پھر سے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ توا نے کہا کہ آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ مسلم اس دفعہ بھی خاموش رہے۔ پھر اس پر توا کو غصہ آ گیا اور کہنے لگی کہ اٹھیے اور اپنے گھر جائیے، کیونکہ کوئی اجنبی مرد میرے دروازے پر بیٹھے اور مجھے یہ بات پسند نہیں۔ مسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور توا سے کہا کہ اے اللہ کی کنیز، میں مسافر ہوں، اس شہر میں میرا گھر نہیں ہے، اس شہر میں میرا کوئی نہیں ہے، کیا تم نیک کام کر کے اس کا اجر لینا چاہتی ہو سکتا ہے کہ میں تیری خدمت کا صلہ دے سکوں۔ توا نے کہا اللہ کے بندے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ مسلم نے کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، اہل کوفہ نے مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ یہ سننا تھا کہ توا کو جیسے یقین ہی نہ آیا اور پوچھا کہ کیا آپ واقعی مسلم بن عقیل ہیں؟ کیسے آل محمد اپنی شناخت چھپائے پھر رہے ہیں شہر کوفہ میں؟ اور پھر انہیں گھر کے اندر لے گئیں، بستر لگایا، کھانا تیار کیا۔ توا کا لڑکا آیا تو اس نے دیکھا کہ آج اس کی ماں بہت اہتمام سے کام کر رہی ہیں، پل بھر کے لیے بھی آرام سے نہیں بیٹھتی۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا کیا قصہ ہے؟ شروع میں تو ماں نے حقیقت چھپائی، مگر جب لڑکے کا اصرار دیکھا تو ماں نے کہا کہ اس کی خبر کسی کو نہ دینا۔ توا نے مسلم کو گھر کے ایک کونے میں چھپا رکھا تھا۔ مسلم آدھی رات تک عبادت کرتے رہے اور جب سوئے تو اپنے چچا علی ابن ابی طالب کو خواب میں دیکھتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت جلد تم ہمارے پاس پہنچو گے۔ بیدار ہوئے تو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا۔ صبح ہوئی، توا وضو کے لیے پانی لے کر حاضر ہوئی، عرض کی مولا شاید آج کی رات آپ کو نیند نہیں آئی۔ فرمایا تھوڑی دیر سویا تو خواب میں اپنے چچا علی ابن ابی طالب کو دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میری زندگی کی آخری رات تھی اور یہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ دوسری جانب توا کا بیٹا لالچ میں آ گیا۔ اسے جب یہ معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر موجود ہیں تو اس نے انعام وصول کرنے کی غرض سے اپنی قسم توڑی اور محمد ابن اشعث کے بیٹے عبد الرحمن کو یہ بات بتا دی۔ عبد الرحمن دارالامارہ پہنچا اور سارا ماجرا سنایا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو گرفتار کر کے دارالامارہ میں حاضر کیا جائے۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے توا کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں اور تلواروں کی جھنکاروں کی آواز سن کر مسلم بن عقیل چونکے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مسلم بن عقیل توا کے گھر سے اس لیے نکل گئے کہ کہیں ابن زیاد کے لوگ توا کے گھر کو آگ نہ لگا دیں۔ عبید اللہ ابن زیاد کی فوج توا کے گھر میں داخل ہو گئی اور جیسے ہی داخل ہوئی تو مسلم بن عقیل پوری فوج کو گھر سے باہر نکال دیا۔ فوج دوبارہ گھر میں گھس آئی، پھر جناب مسلم بن عقیل باہر نکال دیا، یہاں تک کہ بکر بن حمران تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ جس سے جناب مسلم بن عقیل کا اوپر کا ہونٹ کٹ گیا اور 2 دندان مبارک شہید ہو گئے۔ بکر بن حمران نے سب سے پہلے تلوار کی ضرب لگائی جناب مسلم بن عقیل کے ہونٹوں پر، جس سے ان کے ہونٹ کٹ کے گر گئے اور 2 دانت بھی شہید ہو گئے۔ حضرت مسلم نے جواباً بکر بن حمران پر حملہ کر کے اس کے سر اور شانوں کو زخمی کر دیا۔ ایک قول کے مطابق آپ نے 148 اور دوسرے قول کی بنا پر آپ نے دشمن کو 72 سپاہیوں کو کنارے لگا دیا اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ تم تو مجھ پر اس طرح سنگ باری کر رہے ہو کہ جس طرح کافروں پر کی جاتی ہے، حالانکہ میں رسول کے اہل بیت میں سے ہوں، کیا تمہیں آل رسول کا لحاظ نہیں ہے؟ محمد بن اشعث نے جواب دیا کہ خواہ مخواہ کیوں جان سے ہاتھ دھونا چاہتے ہو، میری پناہ میں آ جاؤ۔ مسلم نے غصے میں فرمایا کہ جب تک میرے بازو میں دم ہے اس وقت تک میں خود کو تمہارے سپرد نہیں کروں گا۔ مسلم پر پیاس کا غلبہ تھا کہ مسلم کو ایک نیزہ لگا، مسلم گھوڑے سے زمین پر گر گئے اور فوج نے گرفتار کر لیا۔ مسلم نا امید ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد عباس سلمہ نے کہا کہ جو شخص اتنا بڑا کام انجام دیتا ہے تو اس کو گھبرا کر رونا نہیں چاہیے۔ مسلم نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں حسین پر رو رہا ہوں، میں حسین پر رو رہا ہوں کہ جب ان کو یہ معلوم ہوگا کہ میں بغیر اس ذمہ داری کو پورا کیے مارا جاؤں،
جو میرے سپرد کی گئی، میں تو امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر رو رہا ہوں کہ وہ تمہارے خطوط پر اعتماد کر کے کوفے کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ مسلم دارالامارہ میں بیٹھے تھے، انہیں شدید پیاس لگ رہی تھی، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی۔ آپ کی نظر پانی کے کٹورے پر پڑی، پانی مانگا، مگر مسلم بن عمرو باہلی جو کہ غصے میں اور بدطینتی، بدخصلت، بدذات تھا، اور یہ بدطینتی میں ابن زیاد کا بھی باب تھا، اس نے کہا کہ خدا کی قسم اس ٹھنڈے پانی سے تمہیں ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اب تم دوزخ کے کھولتے ہوئے پانی سے سیراب ہوگے۔ مسلم نے جواب دیا، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، تمہاری ماں تمہارے غم میں ماتم کرے، باہلا کے بیٹھے، جہنم کا کھولتا ہوا پانی پینے کے تم مستحق ہو۔ اسی اسنا میں عمر بن حارث نے غلام کو حکم دیا کہ ایک کاسہ پانی مسلم بن عقیل کو دے۔ مسلم بن عقیل نے کاسہ ہاتھ میں لیا، جب پینا چاہا تو پانی خون سے رنگین ہو گیا۔ ناظرین محترم، مسلم پیاس سے ہی رہ گئے۔ افسوس کہ شہر کوفہ میں سب لوگ مسلمان تھے، مگر مسلم فقط ایک تھا، مسلم فقط ایک تھا۔ 3 بار آپ کو پانی دیا گیا اور تیسری بار سامنے کے دانت بھی کاسے میں گر پڑے۔ مسلم نے کہا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، پانی میری قسمت میں نہیں ہے۔ عبید اللہ کے غلام مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے پاس لے گئے تو حضرت مسلم بن عقیل نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا۔ قصر کے نگہبان نے مسلم سے کہا کہ کیا امیر کو سلام نہیں کریں گے؟ مسلم نے کہا، چپ رہو، وہ میرا امیر نہیں ہے۔ ابن زیاد نے زبردستی مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا کہ سلام کرو نہ کرو قتل کر دیے جاؤ۔ مسلم نے کہا کہ اگر میں تمہارے ہاتھوں سے قتل کیا جاؤں تو یہ تعجب کی بات نہیں، کیونکہ مجھ سے بھی بہتر افراد تجھ سے بھی بدتر لوگوں کے ہاتھوں قتل کیے گئے ہیں، لہذا تمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ تم مجھے قتل کر دو۔ ابن زیاد کو غصہ آیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں قتل نہ کیا تو خدا مجھے فنا کرے، اس طرح قتل کروں گا کہ اسلام میں کسی کو بھی ایسے قتل نہیں کیا گیا ہوگا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب یہ یقین ہو گیا کہ ابن زیاد انہیں ضرور قتل کرے گا تو انہوں نے کچھ مہلت طلب کی تاکہ اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو وصیت کر سکیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے مہلت دی اور اس مجمع کو عمر بن سعد بن ابی وقاص موجود تھا۔ مسلم نے اسے بلایا کہ کچھ وصیت کر سکے۔ مسلم اسے ایک طرف لے گئے، عبید اللہ کی نظر دونوں کی جانب تھی۔ مسلم بن عقیل نے عمر سعد سے کہا کہ اس شہر میں میرے ذمہ دار، یعنی اس شہر میں میرے ذمہ 700 درہم قرض ہیں، میری شہادت کے بعد میری زرہ کو فروخت کر کے قرض اتار دینا، اور جب مجھے شہید کر دیا جائے تو نعش کو حکومت کے کارندوں سے لے کر سپرد خاک کر دینا، کسی شخص کو امام حسین کے پاس بھیج کر انہیں کوفہ آنے سے منع کر دینا۔ یہ 3 وصیتیں مسلم بن عقیل نے کس کو کی؟ سعد بن ابی وقاص یعنی بہت بڑے صحابی، ناظرین محترم، ان کے بیٹے ابن سعد سے یعنی پسرے سعد سے، کیونکہ میں نے انہیں خط کے ذریعے اطلاع دے دی تھی کہ اہل کوفہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے وفادار ہیں، اس لیے وہ کوفے کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد سے کہا کہ یا امیر، آپ کی جانتے ہیں کہ مسلم نے، یا امیر کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلم نے کیا وصیتیں کی، مجھ سے کیا کہا؟ اس کے بعد مسلم کی پوری وصیت ابن زیاد کو سنا دی۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کچھ یوں تبصرہ کیا کہ کیا تمہارے مال سے ہمیں کوئی غرض نہیں؟ وہ فروخت کر کے تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا۔ حسین کی طرف سے فیصلہ یہ ہے کہ وہ ہماری طرف نہ آئے تو ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں، مگر تمہاری لاش کے متعلق ہم کوئی وعدہ کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ تم نے ہمیں مخالفت کی اور رعایا میں انتشار پیدا کیا، لہذا ہم تمہاری لاش کے حوالے سے کسی احترام کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ مسلم نے بہت بہادری سے جواب دیا کہ ہم یہاں انتشار پھیلانے نہیں آئے، بلکہ تمہارے خطوط ہمیں یہاں لائے ہیں کہ جن میں درج ہے کہ میں حسین ابن علی اور ان کے ساتھی کوفہ میں اسلام کی شمع جلائیں۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو قصر کی بالائی منزل پر لے جا کر ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، پھر سر اور دھڑ دونوں بالا خانے سے نیچے پھینک دیے جائیں، اور اس کام کے لیے بکر بن حمران یعنی بکر بن حمران کو نامزد کیا گیا۔ یہ وہی بدبخت تھا جس کی تلوار سے جناب مسلم بن عقیل کے اوپر کے ہونٹ کٹ گئے تھے۔
جناب مسلم پورے استقلال کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے استغفار پڑھتے ہوئے بالا خانے پر تشریف لے گئے۔ بکر بن حمران نے جناب مسلم کا سر تن سے جدا کر دیا اور سر اور دھڑ بالا خانے سے نیچے پھینک دیے، اور ابن زیاد کے حکم سے سر اور دھڑ کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے 8 ذی الحج 60 ہجری کو ابن زیاد کے سپاہیوں سے جنگ شروع کی اور 9 ذی الحج کو درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اب ابن زیاد نے حکم دیا کہ جناب مسلم بن عقیل کے دھڑ کو دار پر چڑھا دیا جائے اور سر دمشق میں یزید کے پاس بھیج دیا جائے۔ ناظرین محترم، یہ تھا تیسرا ورق، یعنی 4 محرم الحرام 1442 ہجری میرے حسین سفر میں ہے۔ تیسرا ورق آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ انشاءاللہ کل چوتھے ورق کے ساتھ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ان کا سر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون دیا گیا، ان کی نعش کو پامال کیا گیا۔ یہ آل محمد کا پہلا بے کفن جنازہ ہے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد ظاہر ہے کہ امام حسین مکے سے روانہ ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ چونکہ ابھی احرام کھول دیے جائیں گے، ابھی حج کو ترک کر دیا جائے گا، ابھی کیسے معرفت سے خالی لوگ ہیں جو حج کر رہے ہیں، جبکہ جن کے لیے حج بنایا گیا وہ احرام کھول کر حج کو ترک کر رہے ہیں۔ کیسے معرفت سے خالی لوگ ہیں، معرفت سے خالی لوگ ہیں۔ ناظرین محترم، اپنے میزبان احمد نصیر کو آج تک کے لیے اجازت دیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی چوتھے ورق کے ساتھ۔ میرے حسین سفر میں ہیں۔